امام بخاری دے استاد مکی ابن ابراہیم وہ کہندے نے مینوں میرے استاد نے حدیث بیان کیتی تے انہاں دے استاد نے بیان کیتی، انہاں دا نام یزید ابن ابی عبید، ایک مکی ابن ابراہیم ہوئے تے ایک یزید بن عبید ہوئے تے تیسرے حضرت سلمہ بن اکوا، اے او صحابی ہیں جڑے گھوڑے نال بھی تیز دوڑ دے سن، جا یہ گھوڑے نال بھی تیز دوڑ دے۔ میں اگے انہاں دا حدیث جے ٹائم ہویا تو میں اگے دے وچ نشان لایا وہ بھی تانوں سنانی۔ میں آکھا جناب ویکھو جی امام بخاری حدیث کیویں لے آئے، کہندے نے میری ثلاثی حدیث ہے تے یزید بن عبید کہندے نے میں جدوں بھی مسجد نبوی شریف وچ حضرت سلمہ بن اکوا صحابی ہیں، یہ حضور فرماندے سن سب تو میرے غلاماں وچ پیدل نسل والے جو سب تو بہتر جنا اے وے، تے گھوڑ سواراں وچ ابو قتادہ سب تو بڑا گھوڑ سوار ہے میرے غلاماں وچ۔ حضور انہاں دی تعریف کردے سن، گھوڑا بھی انہاں نوں نہیں سی پکڑ سکدا، اتنے تیز نسدے سن۔ اے حضرت سلمہ بن اکوا جا، اے یزید بن عبید کہندے میں جدوں بھی مسیتی گیا نا تے انہاں نوں میں ویکھیا بھائی اس ستون نال نماز پڑھدے سن جے دے نال قرآن مجید رکھے ہوئے سن، تے میں انہاں نوں پوچھیا، میں آکھا جناب ساری مسجد نبی شریف ہے تے تساں نماز اتھے جا کے کیوں پڑھنے ہو جڑا ستون ہے فلانا؟ پھر لفظ ہی امام بخاری نے نقل کیتے فیصلی عند الاسطوانۃ التی عند المصحف، مصحف کہندے قرآن نو، استوانہ کہندے ستون نو، فرمایا جتھے قرآن رکھے جاندے سن آپ اس ستون دے سامنے جا کے نماز پڑھنے۔ تے میں کہندے سوال کر دیتا، شکر ہے تسی سوال کیتا، تے اجے تک عشق تے مذہب جدا جدا نہیں سن ہوئے، سمجھ اج کٹھے چل رہے سن، سمجھ۔ اقبال کہندا در غلامی عشق و مذہب را فراق، اقبال کہندا جدو قوما غلام ہو جان تو پھر عشق تے مذہب علیحدہ علیحدہ ہوندے، پھر وہ نماز پڑھ دین تے نال کوئی درود پڑھ لوے تے کہہ دین میری نماز خلل آ گیا جی۔ جے رسول اللہ دا ذکر ہوئے تے کہہ دین اے جلسہ ناجائز ہے، کیوں میں آکھا ناجائز ہے جی؟ پاکستان دے ارتفاع دے جلسے جائز ہون، اسلام زندہ باد دے جائز ہون، ہاں جی سالانہ برسیاں دے جلسے جائز ہون، جشن دیوبند دے جلسے جائز ہون، وہابیاں دے ختم بخاری دے جلسے جائز ہون، تے صرف اے جلسہ کیوں ناجائز ہوئے؟ کوئی سوچنے والی بات ہے نا جناب۔ اس واسطے ناجائز ہے کہ عشق و محبت جڑے نا عشق تے مذہب جدا جدا ون۔ اقبال کہندا جس ویلے قوما غلام ہو جان پھر او انہاں دے مذہب ہور طرف جاندا تے عشق ہور طرف جاندا، تے جدوں اے اکٹھے ہون نا تے عثمان غنی نو منتاں کر دتیاں رشتہ داراں نے، انہاں کہا بابا تیرے نبی نو کوئی نہیں آن دینا سی، بخاری شریف دی حدیث ہے، تیرے واسطے کعبہ حاضر ہے۔ فرمایا چلیو اے عثمان کھڑیا، اجے مذہب تے عشق جدا جدا نہیں ہوئے، فرمایا نہیں عثمان کعبے دا طواف نہیں کرے گا۔ تے جدوں واپس گئے تے صحابہ نو یہ بخاری شریف وچ ہی موجود ہے، فرمایا بھئی صحابہ نے پیچھوں گلاں کر دتیاں، انہاں کہا عثمان تے بڑا خوش نصیب ہے، وہ تے کعبے وچ طواف کر رہا ہوئے گا، زمزم پی رہا ہوئے گا، جناب حجر اسود چم رہا ہوئے گا، مقام ابراہیم تے نفل صفا تے مروہ تے جناب سعی کر رہا ہوئے گا۔ شکر ہے صحابہ بھی یہ گل کیتی تاکہ عثمان بھی بولے، جے گل چپ چپاتی رہ جاندی تے اساں پھر کیویں گل کرنی سی؟ تے آپ نے واپس جا کے صحابہ نو کہا بھئی خدا دی قسم ہے تساں میرے بارے بڑا غلط سوچیا، اے تانوں سوچ نہیں سی اپنانی چاہیے، اے تے میں رہا چند دن، جے میں ایک سال بھی مکے چ رہندا تے حضور تو بغیر میں طواف کعبہ نہیں سی کرنا جناب۔ اقبال کہندا در غلامی عشق و مذہب را فراق، اقبال کہندا جس ویلے قوما غلام ہو جان پھر انہاں دے عشق تے مذہب جدا جدا ہوندے، ہاں جی پھر وہ جناب بڑے بڑے اپنے آپ نو سمجھدے نے اسی نیکیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تے رسول اللہ دی عزت و ناموس دا جدوں مسئلہ آوے تے پھر کہندے نہیں میں تو پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں، میں جو نماز تو بعد 100 واری درود بھی پڑھنا، میں کہ کیڑا درود پڑھنا، ناموس رسول تے گل نہ کرنا، کیڑے درود پڑھنا، تو کیڑیاں نمازاں پڑھنا جڑے تیری نماز خلل آ جاوے، تو کیڑیاں محفلاں جاندا جے محفل میلاد نو ناجائز نہ سمجھنا۔ اقبال کہندا جس ویلے قوما غلام ہو جان نا تے آنگبی نے زندگانی بد مذاق، اقبال کہندا پھر انہاں دی زندگی دا شہد جڑا نا وہ کھٹا ہو جاندا، ہاں شہد دا ذائقہ ہی اس قوم دا مک جاندا، پھر انہاں نوں محبت دا پتہ ہی نہیں ہوندا، پھر وہ آپس وچ لڑ کھڑوندے۔ میں کہا جی جہاں جی صرف حضور دی آمد تے ناجائز ہے، سب کچھ ناجائز ہے،
میں کہا تو اٹھا نالو بھی بھڑا نکلیا حضور تے آئے تے اٹھ بھی بول پیا اوے مبارک ہوئے حضور آ گئے تو اٹھا نالو بھی بھڑا لو جی صحابی رسول گل کے کی تھی مولانا واہ اقبال پتہ نہیں تو کیڑی جی بہ کے بخاری پڑھنا رہا اصل بخاری نے پڑھی کوئی نہیں کہندا فقیرم ہر چ خواہم مزدو خواہم کہندا حضور تواڈے درد فقیراں جو منگساں تواڈے کولوں منگساں حضور کولوں منگیا میں نے بخاری سے کھا دو بخاری لکھیا کی ہوا اسا تو پڑھی نہ دوزانو ہو کے تے اقبال ویسی ڈائریکٹ پڑھ لئی اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام کوئی سمجھ آئی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا میرا قیام بھی حجاب حضرت عبید بن یزید بن عبید نے سوال کر دیتا صحابی رسول کو انہوں نے کہا جناب کی گل ہے ساری مسجد نبی شریف ہے فقلت یا ابا مسلم اراکا تتحرى الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ یہ حضرت کی کنیت ہے حضرت سلمہ بن اکوع دی ابو مسلم آپ نے عرض کی تھی جناب یا ابا مسلم انہوں نے کہا بابا جی میں ویکھدا جدوں تہاڈا میں نماز پڑھانا تسی اسے ستون کولوں نماز پڑھنے ہو خیر تے ہے آ سنا ہے مسلمانہ صحابی رسول جواب کی دیتا ہاں صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق نماز بھی بندہ تا ہی صحیح پڑھ سکنا جی عشق سلامت ہوئے ہاں میں اپنے کو گل نہیں کر رہا بابا بخاری جی بولے بابا جی بول رہے ہیں کہنے حضرت سلمہ بن اکوع جواب کی دیتا ساڑھے تو مسجد جفان ہے نا جدھر اے سی لگا ہوئے لوگ ادھر جانے نماز پڑھا بج بج کے اس اے سی دے سامنے میں کہا جی خیر ہے کوئی زیادہ ثواب کہنے ذرا اے سی لگا ہوا ساڑھی تو اے میں نا جناب ترجیحات ساڑھی تو اے بھائی اے سی دے سامنے نماز پڑھنی میں کہا بابا جی تسی ستون دے سامنے کیوں نماز پڑھنے ہو تو کوئی ٹھنڈی ہوا نکل لی اتنے تسی کیوں پڑھنا سنا مسلمانہ عشق سلامت رہے تو پھر گل اے وے سمجھ آئی نا بات لاکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑھیا ہے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھیا جی ہاں یہ کسے نہیں لکھیا سمجھ عشق ریجے دے پین کھڑے کون آخدا جان بچا لیندا خونی عشق دا شیر دلیر ظالم ان چھیڑیاں اٹھ کے دھا پیندا جدو نظر بٹا کے گھور پاوے جگڑے غیر تے سب مٹا دیتا کوئی غیر دی گل کوئی نہیں ہاں ہار ہار کے عالمہ بن ہمت توڑ چاڑ دے جنہ دا بھا پیندا سمجھ آئی نا جدو زلف تے پیچ کمند اندر بابا جی پھنس گئے نا زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکڑا کی کچی نماز کی پڑھنی پکی پڑھیا کر کچے دودھ نو کی رڑکڑا ہے جناب پڑھ پڑھ علم ملوک رجاون کیا ہویا اس پڑھیا ہو حضرت سلطان صاحب فرما دیں ہاں جی کڑے کس طرح دوسرا فرمایا نے مصرا پڑھ پڑھ علم ملوک رجاون دفاع پاکستان کانفرنس اس واسطے کر دیں پچھو فوج نے دیتا ہوا بھائی ساڑھے علامات کرو میں کہا جی فوج پیسے دے وے تو کانفرنس جائز ہو جاندی تے انہاں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح ہے اور ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہاں جی ملک چ رہنا ہے تو فوج نے کیا ساڑھے واسطے دفاع پاکستان کانفرنس کرو او بغیر دلیل تو جائز ہے جی میلاد النبی کانفرنس صحابہ نہیں کی تھی میں کہا جی دفاع پاکستان کانفرنس کس نے کی ہے مخرج بھی نال کڈیا نا ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو میں کہا جناب جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا تو ضرور ہے ہاں جی پھٹے ڈردی کڑیاں مکھن مول نہ آوے سلطان صاحب فرماندے دودھ پھٹ جائے نا تو قیامت تک رڑکنے رہو تو مکھن تو کوئی نہیں نان دودھ جی پھٹ گیا پڑھی تم بخاری ہے لیکن ہے حدیث کدی بھی نہیں تو پڑھائی نہ کسی ممبر تے بیان ہو سکنی میں کہا بابا جی حضرت یزید بن عبید پوچھا بابا جی اتنے کوئی خاص فائدہ ہے نماز پڑھن دا سنا ہے مسلمانہ گل میں آگے کرن لگا ہے مکا کے حضرت سلمہ بن اکوع کہندے نا یارا چھڈ پرے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پسا ملا
عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جاندا ہی فتوے لان والا تو کوئی اتنے ہو سکتا نہیں جنہوں کہ جی ساری مسجد اللہ کا گھر ہے آپ یہاں کیوں پڑھتے ہیں فرمایا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا وہی جاندا ہی ہر ایک نو قد پرک ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندا ہی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دا ہی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں ثمرہ دین اسلام ایمان دا ہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل بارہویں میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج 12ویں میڈیا 92 اور ٹویٹر آئی ڈی 12ویں میڈیا 92 فالو کریں۔ تھینکس۔